أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنية المريد في أدب المفيد والمستفيد، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں علم کی فضیلت قرآن کی روشنی میں، جی قرآن مجید میں علم کو کس طرح سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ چلیے پڑھیے مولانا فرقان صاحب، آپ پڑھیے تو یہاں سے یہاں سے پڑھو۔ وسم اللہ، کیا پھر سے پڑھو۔ ہاں 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 وسم اللہ سبحانہ العلم بالحکمت، اللہ نے علم کو حکمت کا نام دیا ہے۔ اللہ نے علم کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ حکمت سے، یعنی متعدد مقامات پر حکمت سے مراد کیا ہے مولانا؟ علم ہے۔ وَسَمَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعِلْمَ بِالْحِکمہ، کہ اللہ نے علم کو حکمت کے نام سے یاد کیا ہے۔ وَعَظَّمَ أَمْرَ الْحِکمہ، اور حکمت کے کام کی تعظیم کی ہے، یعنی اسے بڑا جانا ہے۔ کس طرح سے کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو خدا حکمت عطا کرتا ہے اسے خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ جسے اللہ حکمت عطا کرتا ہے اسے خیر کثیر دیتا ہے۔ آپ پڑھیے چراغ۔ مواعظ القرآن، وہا دیکھو غور کر لو، وحاصل ما فسرہ فی الحکمت، صحیح ہے، مواعظہ آئے گا۔ والنبوت، صحیح تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ مواعظ القرآن مضاف الیہ ہوا، دیا ہونے سے ہونے دو، چھوڑ دو اس کو۔ دیکھو مواعظ القرآن، قرآن مضاف الیہ، والعلم اسی پہ عطف ہوا، والفہم والنبوت، سنا سب اسی پہ عطف ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں، وحاصل ما فسره فی الحکمت مواعظ القرآن، کہا کہ قرآن کی نصیحت میں حکمت کی جو تفسیر کی گئی ہے اس کا نتیجہ، قرآن کی نصیحت میں حکمت کی جو تفسیر کی گئی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے مولانا؟ علم، فہم ہے، والنبوہ، اور منصب نبوت ہے، یعنی حکمت سے مراد اور کیا کیا لیا گیا مولانا؟ علم لیا گیا، فہم لی گئی اور نبوت لی گئی۔ جیسے فی قولہ تعالی، اللہ کے اس قول میں، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اب یہاں پہ ہے من یؤت الحکمت، یہاں مراد کیا مولانا؟ علم۔ وآتیناہ الحکم صبیعا، یہاں حکم سے مراد کیا ہے مولانا؟ نبوت۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، یہاں بھی کیا ہے مولانا؟ نبوت۔
وَالْكُلُّ يَرْجِعُ إِلَى الْعِلْمِ، لیکن یہ سب کے سب کس کی طرف پلٹتے ہیں؟ علم کی علم کی طرف۔ چلیے آپ پڑھیے مولانا۔ ہاں ورجح العالمین علی کل من سواہم، من پڑھیں گے اس کو، علی کل من سواہم، کہا اللہ نے علماء کو ترجیح دی ہے ان کے علاوہ جتنے ہیں سب پر، من سواہم یعنی ان کے علاوہ جتنے ہیں، فقال سبحانہ، تو اللہ نے علماء کو ترجیح دیتے ہوئے کیا کہا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، بے شک اللہ صاحبان عقل کا تذکر کرتا ہے۔ چلیے پڑھیے مولانا غلام علی صاحب۔ بھائی کتابہ العزیز، قل لا يستوي الخبيث والطيب وبين العامى والبصير والظلمة والنور والجنة والنار والظل والحرور، کہنے وفرق فی کتابہ العزیز بین عشرہ، اور فرق قرار دیا ہے قرآن مجید میں 10 چیزوں کے درمیان، کس میں مولانا؟ خبیث اور طیب کے درمیان، کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ کہہ دیجئے رسول کے خبیث و طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وبین العامى والبصیر، اسی طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، والظلمۃ والنور، اور نہ تاریکی اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے ہیں، والجنت والنار، نہ جنت اور جہنم دونوں برابر ہو سکتے ہیں، والظل والحرور، ظل کہتے ہیں سائے کو، حرور کہتے ہیں سورج کی دھوپ کو، نہ دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتے ہیں۔ ہاں وَإِذَا تَأَمَّلْتَ تَفْسِيرَ ذَلِكَ، اگر آپ ان سب کی تفسیر پر غور کریں گے، تأمل کرنا ہے نہیں مولانا، غور کرنا، تأملتا کس باب سے ہے مولانا غلام علی صاحب؟ باب تفاعل سے ہے، کہ جب آپ غور کریں گے ان سب کی تفسیر میں، کس کی مولانا؟ خبیث و طیب کی، اعمیٰ اور بصیر کی، ظلمت و نور کی، جنت و نار کی، ظل و حرور کے درمیان، وجدت مرجعہ جمیعا الی العلم، تو آپ پائیں گے کہ ان سب کہاں پلٹتے ہیں؟ علم کی طرف پلٹتے ہیں، ان سب سے مراد علم ہے۔ پڑھیے مولانا افنان صاحب۔ پڑھو۔ ہاں قرنہ کے معنی ہوتا ہے ملانا مولانا، قرنہ معنی ملانا۔ دیکھیے صاحبان علم کی اتنی فضیلت ہے کہ صاحبان علم کو اللہ نے اپنے اور ملائکہ کے ساتھ ملا دیا ہے۔ وَقَرَنَ سُبْحَانَهُ أُولِي الْعِلْمِ، کہ صاحبان علم کو اللہ نے ملایا ہے بنفسہ ہی، خود کے ساتھ، وملائکتہ ہی، اور اپنے ملائکہ کے ساتھ، یعنی جہاں اپنا تذکرہ اور ملائکہ کا کیا ہے وہاں صاحبان علم کا تذکرہ کیا ہے۔ علم کی وہ فضیلت ہے۔ فقال، اور یہ کہتے ہوئے کیا کہا ہے مولانا؟ شہد اللہ، اللہ اس بات کا گواہ ہے، انہ لا الہ الا ہوا، کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے، والملائکۃ، اور کون گواہی دے رہا مولانا؟ ملائکہ دے رہے ہیں، وہ اولو العلم، اور کون گواہ ہے؟ صاحبان علم ہے۔
تو جہاں اللہ کی گواہی ہے وہی ملائکہ کی گواہی ہے، وہی صاحبان علم کی گواہی، صحیح ہے نا؟ تو یہ صاحبان علم کا مرتبہ ہے۔ چلیے مولانا کیا نام ہے ان کا، علی عباس پڑھیے۔ ہاں مولانا، وزاد فی اکرامہم، یعنی اکرام صاحبان العلم، مولانا صاحبان علم کے کرم کو، ان کی عزت کو بڑھاتے ہوئے، علی ذالک، اس پر، مال اقتران المذکور، کہ جو اقتران اوپر ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ، بقولہ تعالی، اس قول کے ذریعے اکرام کو بڑھا رہا ہے کہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اس کی تعویل کو، یعنی قرآن مجید کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے، اور کس کے؟ والراسخون فی العلم، اور ان لوگوں کے جو علم میں کیا ہیں؟ رسوخ رکھتے ہیں۔ چلیے مولانا محمد علی حسین صاحب پڑھیے۔ جی آقا۔ وقوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علم الكتاب ومن علم عنده علم الکتاب۔ کتاب۔ اور یہ دیکھیے قرآن میں ان کی منزلت کو اور کیسے بڑھایا مولانا، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، رسول سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے بینی و بینکم کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم۔ چلیے پڑھیے اس کے بعد رئیسہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ہاں، اوت العلم درجات، صحیح ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ تم میں سے جو ایمان لایا ہے اللہ ان کے درجے کو کیا کر رہا ہے؟ بلند کر رہا ہے، انہیں بلند کر رہا ہے۔ والذین اوتوا العلم، اور جنہیں علم عطا کیا ہے انہیں بھی درجات عطا کر رہا ہے۔ جی، اس کو کس کو؟ صاحبان علم کو اور صاحبان ایمان علم کو کو، درجات، صاحبان ایمان اور صاحبان علم کو درجات علم عطا کو۔ کیے جا رہے ہیں۔ چلیے اس کے بعد نشاط فاطمہ آپ پڑھیے۔ نشاط فاطمہ پڑھیے، ہیلپ کروں گا، پریشان نہ ہو۔ آواز نہیں آئی۔ ذالک، یہاں سے ذکر اللہ ہے۔ ہاں، وقد ذکر اللہ ہے، یہ پڑھیے۔ وقد ذکر اللہ سبحانہ درجات الاربعہ لأربعۃ اصناف۔ لاربعۃ اصناف۔ ہاں، وقد ذکر اللہ سبحانہ الدرجات، اللہ نے ذکر کیے ہیں درجات، لأربعۃ اصناف، 4 قسم کے لوگوں کے لیے، یعنی 4 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا رکھے ہیں؟ درجات رکھے ہیں قیامت کے دن۔ کون کون سے ہیں مولانا؟ پہلا آیت پڑھیے تو، نہیں رک جائیے بھی ہے، للمؤمنین پڑھیے۔ للمؤمنین من اہل بدر، من للمؤمنین من اہل بدرین، مومنین کے لیے جو اہل بدر سے ہیں۔ کیا کہا ہے؟ پڑھیے سبیکہ نقوی۔ جی آقا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنین الذین اذ ذکر المؤمنون الذین اذ ذکر اللہ وجلت قلوبہم الی قولہ لہم درجات عند ربہم، لهم درجات عند ربهم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، صحیح ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم،
इला क़ौलिही लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, कि बेशक जो साहिबान इल्म हैं, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके कुलूब बेचैन हो जाते हैं। यहाँ तक कहा कि लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, उनकी खुदा के यहाँ क्या है, उनके लिए कुछ दरजात हैं। ये सिफात किसके हैं? वो लोग, वो 313 की तादाद जो जंग बदर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफार के मुकाबले में खड़ी थी। सही है, जो इस्लाम की सबसे पहली जंग है, अहले बद्र उन्हीं को कहा जा रहा है मौलाना। वहां से अब आइए, तो मोमिनीन यानी साहिबान ईमान, दरजात रखे हैं। क्या कह रही हैं आप? मोमिनीन यानी साहिबान ईमान वालों को कहते हैं ना। जी जी, साहिबान ईमान। आपने कहा लेकिन ये साहिबान इल्म। नहीं, अच्छा ये कहा तो ये तो गलती से कहा। अगर साहिबान इल्म कहा तो ये सफ़त लिसानी कहिए। तो मोमिन यानी साहिबान, जिनकी बात बद्र किसकी में है? वो मोमिन जो किसमें थे? जंगे बद्र में थे। आगे ठीक है? उनकी तादाद भी 313 थी। जी जी, उनकी तादाद 313। तो लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, उनके दरजात क्या हैं? अल्लाह के नजदीक उनके लिए खास दर्जे हैं। आगे पढ़िए मौलाना। पहलवान, हाँ, और इसी तरह मुजाहिदीन के लिए भी दरजात रखे हैं मौलाना। वफ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन, अल्लाह ने मुजाहिदीन को फजीलत अता की है दूसरों पर। सही है, उनका एक अपना मकाम है। तो एक मकाम किसका हो गया मौलाना? अहले बद्र के लिए दरजात। एक दरजात किसके लिए हो गया? मुजाहिदीन के लिए। पढ़िए आगे मौलाना। नहीं, वलिमन अमल सालिहात, इनका दौर है, दौर चिराग। अच्छा, आप बाकी हैं, नहीं कोई भुट्टू आए हैं, क्या नाम है? रूहुल्ला, आपका क्या नाम है? अगर मेरा नाम रूहुल्ला भुट्टो, मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए पढ़िए पढ़िए। बिस्मिल्लाह। वलिमन अमल सालिहात, और आगे वो जो पढ़िए। अमल सालिहात करने वाले हैं, वमिन यअतीही मुमिनन कद अमल सालिहात फउलाइका लहुमुद दरजातुल आली। नहीं, आली नहीं, उला। लहुमुद दरजातुल उला। माजरत, अफन 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 क़िबला, लहुम दरजातुल उला। तो यहाँ पे देखिए, जो लोग नेक अमाल करते हैं मौलाना, वलिमन अमिल सालिहात, कि जो लोगों, जिन लोगों ने क्या किए हैं? नेक अमाल बजा लाए हैं। वमन यअतीही, उनको, उनके लिए दरजात को बयान करते हुए कुरान क्या कह रहा है? वमन यअतीही मुमिनन, और कोई एक ऐसा मोमिन आए, कद अमिल सालिहात, कि जिसने क्या किया हो? अमल सालेह अमल अंजाम सालिह दिया हो। फउलाइका लहुमुद दरजातुल उला, उन सब के लिए बुलंद दर्जे हैं। ये दरजात हैं। बुलंद दर्जे तो कितने हो गए मौलाना? अहले बद्र का एक दर्जा हो गया, मुजाहिदीन का एक दर्जा हुआ, फिर जो नेक अमाल बजा लाने वाले हैं उनका दर्जा हुआ। चलिए चिराग साहब आप पढ़िए। जोर से पढ़ो जी, नाश्ता किए हो ना? हाँ, वलिल उलमा, और किसके लिए मौलाना? उलमा के लिए दरजात को बयान किया है। और क्या कहा है? यरफइल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, कि तुम में से जो ईमान ला रहे हैं, अल्लाह उनके दर्जे को, मकाम को क्या कर रहा है? बुलंद कर रहा है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जिनको इल्म दिया गया है उनके भी दरजात को बुलंद कर रहा है। सही है, तो कितने गिरोह के लिए दरजात हो गए मौलाना? 4। मोमिनीन अहले बद्र, अहले बद्र के लिए एक दर्जा, मुजाहिदीन के लिए, अमल सालेह करने वालों के लिए, और उलमा के लिए। 4 किस्म के हो गए मौलाना, जिनके अल्लाह ने, जिनके लिए दर्जात रखे हैं। अब क्या कहा, देखिए पढ़िए मौलाना। हाँ, यहाँ पे देखिए, फफ़द्दल अहलुल बद्री अला गैरिहिम मिनल मुमिनीन बिदरजात, तो अहले बद्र को फजीलत दी है दूसरे मोमिनीन पर कुछ दर्जों से। यानी आम मोमिनीन से अहले बद्र के दर्जे क्या है मौलाना? बुलंद है। हाँ,
قبلہ معذرت سے درمیان میں ایک سوال ہے کہ یہ اہل بدر کے جو درجات ہیں وہ بلند کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے دیکھیے بمقابل چونکہ باقی جو جنگ لڑے؟ مقابلے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی پہلی جنگ، دشمن کی قوت زیادہ تھی اور مسلمان فوج کی قوت بہت کم، وہاں ان کی تعداد 1000، یہاں تعداد 313، اور اس کے باوجود رسول کے ساتھ پائیداری کے ساتھ جنگ کرنا ان کا، ٹھیک ہے، ان کا ایمان خوب تھا، تبھی جا کے خدا بند عالم نے ان کو مدد بھی بھیجی، ورنہ اگر آپ جائیں گے جنگ حنین میں 10,000 کا لشکر ہمارے پاس ہے، کفار سے ہم زیادہ ہیں، قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے، یعنی کہنے والوں نے اس میں کہا ہے کہ آج تو ہمارے اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ویسے ہی غالب آ جائیں گے، لقد اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تمہاری کثرت نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا تھا، فخر و مباحات کر رہے تھے، لیکن اس فخر و مباحات نے، اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وقد ضاقت علیکم الارض فبما رحبت، اور زمین تمہارے لیے کیا ہو گئی، تنگ ہو گئی کہ بھاگنے کی جگہ بھی تمہیں نہیں ملی تھی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس ایمان ایسا ہو، بھروسہ ہو پورا، تو 313 بھی 1000 کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اور جب ہم اپنی کثرت پہ اعتماد کر لیتے ہیں تو کثیر ہونے کے باوجود بھی میدان میں منہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے اہل بدر کا درجہ باقی مجاہدین سے زیادہ ہے، واضح؟ ٹھیک، جی قبلہ بات سے ہو گیا۔ وفضل العلماء على جميع الاصناف بدرجات، اور جتنی قسمیں تینوں بتائی گئی ہیں مولانا، اہل بدر کی ہو، مجاہدین کو ہو، عمل صالح والوں کی ہو، ان سب پر علماء کی فضیلت کیا کی ہے، تمام اصناف پر کچھ درجے بلند رکھے ہیں علماء کے، فوجب کون العلماء افضل الناس، تو واجب ہے کہ علماء کیا ہوں، افضل ناس ہوں، یعنی لوگوں میں افضل ہوں۔ چلیے مولانا پڑھیے۔ ہاں مولانا، وقد خص اللہ سبحانہ فی کتابہ العلماء بخمس مناقب، صحیح ہے کہ 5 خصوصیات سے، 5 صفات سے علماء کو قرآن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مخصوص کیا ہے کہ جو صاحبان علم کو حاصل ہوں گے۔ الاولی کیا ہے، صاحبان علم میں کیا حصر کیا خصوصیت ہے مولانا، الایمان، کیا ہے، ہاں مولانا، ایمان کس میں پایا جائے گا، صاحبان علم میں پایا جائے گا، الاولی فی الایمان، ایک پہلی صفت، پہلی خصوصیت کیا ہے مولانا، ایمان کی، والراسخون فی العلم، کے جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر کیا لائے، ایمان لائے۔ دوسرا کیا ہے مولانا پڑھیے افنان، ہاں ہاں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی کون دے رہا ہے مولانا، کون گواہ ہے، علم، اللہ، پہلا گواہ کون ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، پہلا گواہ کون ہے اللہ کی وحدانیت کا، خود خدا، ملائکہ، ارے خدا، پہلا جی، گواہ کون ہے، خدا، اللہ، پھر دوسرا گواہ کون ہے، ملائکہ، ملائکہ، ملائکہ و اولو العلم، اور کون ہے تیسرا، اولو صاحبان العلم۔ علم۔ چلیے مولانا علی عباس صاحب، ہاں مولانا، بکا اور حزن کس کے ہاں پایا جائے گا، صاحبان علم کے ہاں، پڑھیے، للاذقان یبکون، کہ جن کو خدا بند عالم نے علم دیا ہے، اب یہاں پہ انہوں نے کہا الی قولہ ویخرون للاذقان یبکون، ذرا اس کو ہم مکمل کر لیں مولانا، یہاں کوئی حاشیہ تو نہیں دیا نا، رک جائیے ابھی میں نکال دے رہا ہوں اس کو، کا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آیت کہاں ڈھونڈ رہے تھے ہم، یہاں سے نا، ہاں یہاں سے رکا ہوا ہے، الرابع فی الخشوع ان الذین اوتوا العلم من قبلہ الآیہ
تو خضوع و خشوع کس کے پاس پایا جائے گا مولانا؟ صاحبان علم کے پاس. الخامسۃ فی الخشیہ، خشیہ کہاں پایا جائے گا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے علماء ہیں. وقال تعالی مخاطبا لنبیہ، اور اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، آمرا لہ، ان کو حکم دیتے ہوئے، مع ما آتاہ من العلم والحکمہ، اس کے باوجود جو انہیں علم و حکمت دیا گیا ہے، چونکہ ان سے زیادہ علم و حکمت کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، وقل رب زدنی علما، کہ رسول آپ کہیے کہ آپ کے علم میں کیا کیا جائے؟ اضافہ کیا جائے. جائے کہ ہم ایک دو کتاب پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا عالم کوئی موجود نہیں ہے. وقال تعالی بل هو آیات بینات، کہ وہ کھلی ہوئی واضح نشانیاں ہیں. بینات مولانا واضح، صحیح ہے. فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے سینوں میں کہ جن کو کیا دیا گیا ہے؟ علم دیا گیا ہے. وقال تعالی وتلک الامثال نضربها، وہ مثالیں جو ہم پیش کرتے ہیں، صحیح ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وما یعقلها، ان مثالوں کو کوئی نہیں سمجھتا، الا العالمون، سوائے علماء کے، جاننے والوں کے. فهذه نبذة من فضائلہ، تو یہ علم اور عالم کے فضیلت کا کچھ خلاصہ ہے. التي نبہ اللہ علیہا، کہ جس پر اللہ نے ہمیں متوجہ کیا ہے، فی کتابہ الکریم، اپنی کتاب کریم میں. انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو جو ہماری ہوگی، الفصل الثانی فیما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فضل العلم، ان روایتوں کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں. یعنی جو کچھ ہم نے آیات پڑھ لی جو قرآن سے وارد تھی، والعلم اور عالم علماء کی فضیلت میں، کہ ہم نے کیا کہا مولانا؟ کہ کچھ درجات دیے گئے ہیں کس کو؟ علماء کو. جی کچھ مناقب کس کے ہیں؟ علماء کے ہیں. تو علم اور عالم کی فضیلت ہے قرآن سے. اب انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو ہماری کس سے ہوگی؟ قرآن حدیث پیغمبر میں. حدیث کی نظر میں صحیح ہے، علم کی فضیلت. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی